محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، یہ جو گفتگو ہم نے ابھی سنی اور اس سے پہلے بھی سنتے رہے، تو وہ جو ایک بہت عجیب و غریب قسم کی الوہی جامعیت، اللہ کی عطا کردہ خدا داد جو جامعیت ہے، اور اس کے اثرات اور ایک ہمہ گیر مقبولیت اور زبان کی تاثیر، قلم کی تاثیر، اس پر کچھ کہیے حضرت غوث الاعظم کے تناظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو پھر اللہ کریم اسے زمین میں ٹھہراؤ نصیب فرماتا ہے۔ زمین میں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، زمین پر پھر اس کا وجود بھی برقرار رہتا ہے، اس کی تعلیمات بھی برقرار رہتی ہیں۔ یہ بات اگرچہ پانی کے متعلق ہے، لیکن اسی سے پھر علماء کرام نے یہ بات ثابت کی کہ جو بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اس کو پھر اللہ رب العالمین زمین کے اوپر ضرور ٹھہراؤ نصیب فرمائے گا، اس کا تذکرہ مٹ نہیں سکے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت کی جامعیت اور پھر آپ کا زمین کے اوپر قرار پانا اور پھر صدی در صدی اور پھر علاقہ در علاقہ آپ کے نام کا باقی رہنا اور آپ کی تعلیمات کا باقی رہنا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا ایک لقب جو ہے غوث اعظم ہی کافی۔ یہ عوام کو جان لینا ضروری ہے کہ غوث اعظم جو آپ کو لقب دیا گیا ہے وہ آج کسی پنجاب کے شخص نے نہیں دیا ہے، یہاں اجمی لوگوں نے نہیں دیا ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے نہیں دیا ہے، کسی جو ہے نا وہ موالی نے نہیں دیا ہے، کسی نشئی نے نہیں دیا ہے، یہ لقب آپ کو اہل علم نے دیا ہے، اور وہ اہل نظر نے، اہل نظر نے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے غوث مددگار کو کہتے ہیں، یعنی اپنے زمانے میں جب بھی کسی بھی شخص نے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے نے آپ کو آواز دی ہے، آپ نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ کیا کہنا؟ وہ عام شخص ہو، وہ بڑا شخص ہو، وہ اہل علم ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، یعنی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت ہو اور بڑی سے بڑی مشکل ہو، اس کے اندر جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ہم جو ہے نا اس کو مناظروں کی طرف لے گئے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ آپ کے کردار کا مظہر ہے۔ آپ علامہ صاحب، یہ دب گیا یہ پہلو جو حضرت غوث اعظم کی فلاحی اور رفاہی اور خدمت خلق کی مسلسل سرگرمیاں ہیں، وہ مسلسل ہیں، انفارچونیٹلی وہ اس کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہو پاتا۔ آپ بہت اچھی بات فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم کس کو ڈسکس کرتے ہیں، کرامات کو کرتے ہیں، وہ بھی سر آنکھوں پہ ہونی چاہیے۔ اصل میں معاملہ یہ کہ وہ کرامات بھی آپ کی غوثیت کا مظہر تھا۔ ایسا ہے۔ کیوں کرامات آپ کس لیے ظاہر کرتے تھے؟ جب کوئی غیر مسلم جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا، آپ کے سامنے یہ اپنا موقف رکھتا تھا، مدعا رکھتا تھا کہ مجھے کچھ ایسا جو ہے نا وہ عقل سے ماورا چیز دکھائی جائے تو میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، تو ان کی بھی پھر مدد کیا کرتے تھے اور رب کی عطا سے پھر کرامت دکھایا کرتے تھے، یعنی کرامت دکھانے میں بھی مخلوق خدا کے فائدے کو مد نظر رکھتے تھے۔ جب بھی عقل سے ورا چیز کوئی بندہ دکھائے گا اور وہ اس میں مخلوق کی مدد کر رہا ہے اور خالق کی محبت پھیلا رہا ہے تو وہ کرامت ہے، ورنہ وہ جادو میں شمار ہوگا۔ جب وہ اپنی ذات کو پرموٹ کر رہا ہے، وہ لوگوں سے بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے، لوگوں سے ہدایہ لینا چاہتا ہے، جائیدادیں بنا رہا ہے اور اللہ سے دور کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ کرامت نہیں ہوتی ہے، وہ شعبدہ بازی شمار ہوتی ہے۔ تو حضور سیدی غوث الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت نے زندگی کے تمام شعبوں میں لوگوں کی مدد کی ہے۔ وہ علوم کا شعبہ ہو تو بڑے بڑے لوگ، اس میں آپ دیکھیں، میں یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں ابن تیمیہ کا، وہ فتویٰ دینے میں سخت گیر شمار ہوتے ہیں، لیکن اس شخص نے بھی کہا کہ میں نے جب حضرت عبد القادر جیلانی کو اسٹڈی کیا ہے تو ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی ایسی بات جس کو ہر دور میں اہل علم نے، باشعور لوگوں نے اور حکیم شخصوں نے بیان کیا ہو، وہ کرامات صرف حضرت عبد القادر جیلانی کی۔ بلکہ حضور، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کا جو مجموعہ فتاویٰ ہے
اس میں انہوں نے 5-7 سے زیادہ بار حضرت غوث الثقلین کے ارشادات سے استناد کیا. یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے اہل عرب ہیں یہ چونکہ حنبلی ہیں، وہاں پر جتنے علماء آج بھی کسی چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ قال عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہوتے سبحان ہیں. اللہ. یعنی حضرت عبد القادر جیلانی نے تو ان کے بڑوں کو پڑھایا ہے نا، حضرت ابن قدامہ کو پڑھایا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کو پڑھایا، اور انہی سے پھر آگے اہل عرب میں علم منتقل ہوا. تو آج بھی وہ کوٹ کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی شعبے کو جو ہے نا وہ ایسے نہیں جانے دیا. آپ دیکھیں زندگی کے اندر سب سے بڑی چیز ہوتی کسی کی فریاد کو سننا، اس کی بات کو پورا کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں لگتا ہے تمہیں کوئی دکھ ہے. کہا کہ دکھ یہ ہے نہر کراس کرنی تھی تو ملاح نے مجھے کشتی میں سوار نہیں ہونے دیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے. آپ نے کہا بیٹھ جائیے. تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ کئی دراہم ان کے پاس آئے حضور سید عبد القادر جیلانی کے، تو اس کو دیا اور فرمانے لگے جاؤ ملاح کو دینا اور کہنا کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کرے. اور پھر میں یہاں علماء کی بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے سب سے بڑی بات جو عبد القادر جیلانی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کی مسیحائی فرمائی ہے، اور آپ کے انداز نے، آپ کی گفتار نے لوگوں میں ایمان کی وہ نئی زندگی پھونکی ہے کہ قیامت تک اس کا فیض جاری ہے.